सैयदी या हबीब अल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में लोगों का एक जमे गफ़ीर था। हर सुबह में रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने अब शफा करम और मेहरबानी लिख दी। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के ऊपर आता है जिसे मेरा खुदा शफात आ फरमाता है। आप बहुत सारे रोज़ हज़ारों लोगों को ठीक होते हुए देखते हैं, चाहे वो आस्ताना अलिया कलश सैयदों हो या मरकज़ी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ हो। बात ये अता होती है। अता का मकसद ये है कि रब की तरफ से अता हो जाती है। जब किसी जगह पर कोई अता होती है, जिस तरह पहाड़ समुंदर दरिया आपस में मिला नहीं करते, इसी तरह रब का करम ऐसे होता है, कभी पहाड़ समुंदर नहीं बन सकते और कभी समुंदर पहाड़ नहीं बन सकते हैं। अल्लाह ने हर बंदे को एक खुसूसियात से नवाजा है। जिस तरह सूफी व सफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे पीर मुर्शिद थे, हमारे ख़ानदान को नस्ल को ये अता है कि हम किसी मरीज़ को दम करते हैं, अल्लाह उसे शफात आ फरमाता है, या किसी के लिए दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उसकी हाजत को पूरा फरमाता है। लेकिन याद रखें ये वो दौर है जिस दौर के अंदर दो लोगों ने बहुत सर उठाया हुआ है। सबसे पहले वो लोग जो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, उनके खिलाफ मेरा जहाद जारी है। और दूसरा सिर्फ अपनी ज़ात की खातर, सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने की खातर, अपने चंद टक्कों की खातर इंसानियत का कत्ल कर डालते हैं। उन्हें समझ नहीं होती है कोई मरीज़ कैसा है, किस तरह है। मैंने 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को देखा है सिर्फ मोहब्बत रसूल में, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातर देखा है। अब देखिए कितनी बड़ी तादाद में व्हील चेयर के लोग हैं, जहाँ नजर पड़ती है वहाँ एक लोगों का जमे गफीर है। रहमत को जितना कुफार ने नुकसान नहीं पहुँचाया, इतना मुनाफिकीन ने पहुँचाया। बचे, क्योंकि जब रश बहुत ज्यादा हो जाती है, लोग बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते हैं, वो लोग जो ज़ाहिरी तौर पे कभी रूहानी ऑपरेशन कभी जिस्मानी ऑपरेशन, जो ज़ाहिर में कुछ भी बायोडाटा नहीं है, सिर्फ एक नकल उतारने की कोशिश करते हैं, अपने आप को लोगों में मालो दौलत कमाने की खातर सिर्फ दरवेशी एक दुकान डाल की सूरत हाल ये जब आई थी तो व्हील चेयर में नहीं थी, स्ट्रेचर में नहीं थी, बल्कि चल के आई है। और यहाँ पहुंची इसी तरह मजमा था तो एक बंदा इनको मिला, उन्होंने कहा इस तरह करो, तुम्हारे गुर्दों की प्रॉब्लम है, हम तुम्हें ले चलते हैं एक ऐसे पीर के पास, तेरे साथ वो जिन निकाल देगा। और यहाँ से 2 दम कराने के बाद उस बंदे के पास चले आए, आज स्ट्रेचर में वापस आए। आखिरी स्टेज आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है ना, हाथ खड़ा करें जिन लोगों ने देखा है, ये दिखाएं आप जिन लोगों ने देखा है ना, वो हाथ खड़ा करें। अब ये देखें, अब ये स्ट्रेचर पे आई। बात ये है हमारी सफ़ों के अंदर दीन मुस्तफ़ा जाने रहमत के हो जो नुकसान पहुँचाया है वो मुनाफिकों ने पहुँचाया। ऐसे लोग हैं जो आपकी सफ़ों में है, वो चाहे किसी भी लिबास में आकर बैठ जाते हैं आपको और आपको कहते हैं ये फलाने बंदे का कार्ड ले लें, फलाने बंदे का कार्ड ले लें, वो इस मर्ज का दम करता है, इस मरीज को दम करता है, इस चीज़ का दम करता है। बात सिर्फ ये है, सिर्फ उनका कारोबार है। दरवेशी दुकान का नाम नहीं होता, दरवेशी नाम खुदा होता है। और याद रखें हमारे ईमान, वो दरख्त को कभी दरख्त कायनात में उसूल ही नहीं है। अब देखें कोई ऐसा दरख्त है, ऐसा फूल है जो दरख्त के बगैर पैदा होता है। कायनात के सारे फूल पैदा होती है, फिर तना होता है, फिर उसके टहनी लगती है, फिर पत्ता लगता है, फिर फूल लगता है और फिर फल होता है। इसी तरह शजरा होता है, हमारे बाप दादा का एक शजरा है जो नस्ल दर नस्ल होता है। बगैर किसी वजह से जाके लोग बैत भी कर लेते हैं, पीरी मुरीदी भी कर लेते हैं, पता नहीं बाप दादा उनका क्या काम करता था और वो आगे से पीर बन गए। इसलिए ऐसे लोगों से बचे। बात यह है मौत तो जिंदगी तो एक तरफ तरीके से अल्लाह की तरफ
تو اس کا یہ حالت ہوتی ہے. کوئی لوگ بظاہر اپنے آپ کو مفتی قرار کر کے اندر سے قائدیانیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں. میرا پیغام یہ ہے، میں 2 کام صرف کرتا ہوں. ایک اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اللہ کے خوف کی خاطر. دوسرا تاجدار ختم نبوت کی بات کرتا ہوں حضور کی محبت کی خاطر. میرا اور کوئی کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس صوفی بصفا حضرت قبل عالم پیر مسنجر علی سرکار کی اولاد سے ہوں جو ایک دن میں 50 ہزار بندوں کو دم کرتے تھے. رب سب کو شفا دیتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت. اس لیے میرا پیغام پوری دنیا میں ہے. یہ لوگ صرف روایتی طور پہ پیری ہوتی ہے. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا میں نے تقریباً تھوڑے نہیں تو 12 سے 13 ہزار بندوں سے مل چکا ہوں. سب 6 گھنٹے ہو گئے مسلسل ملاقات. نہیں بس جو مرض کے لیے جو بھی مریض آتا ہے مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری دعا کے اندر یہ اثر ہے. اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں تو نے شفا لکھی. میں بندوں سے شفا نہیں مانگتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں. لیکن یہ میرا پیغام ہے، آپ ایسے لوگوں سے بچیں چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہے، چاہے وہ میرے پاس کھڑا رہا زندگی پوری یا پوری زمانے کے لیے. کسی بات پہ یقین نہ کریں. آپ آئے ہیں اس عقیدے سے، رب نے آپ کو بھیجا ہے، رب آپ کو شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بس یہ آپ کو یہ میرا پیغام ہے. بس دین مصطفیٰ جان رحمت کو آپ دیکھیں. امام پاک کو جنہوں نے شہید کیا وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ بھی تھے لیکن وہ منافق تھے. بے شک کافروں نے نہیں شہید کیا، منافقوں نے شہید کیا. اس لیے دین مصطفیٰ پر جب بھی کوئی بات آئی تو منافقین نے کیا ہے. اس لیے اللہ ہمیں منافقین سے بچائے. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ میں کافر کو تو جان لوں گا لیکن منافق کو تو جان. اس لیے منافقوں سے بچائیں. آتے جاتے راستے میں ملتے ہیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں کیونکہ پھولوں کے ساتھ اکثر کانٹے ہوتے ہیں. بس اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنے دل و ایمان کو مضبوط کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہر جگہ سر کو جھکایا نہیں جاتا، ہر جگہ ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں جاتا انشاءاللہ. بس میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے شفا دینے والا میرا خدا ہے، کرم کرنے والا میرا خدا ہے. اس لیے اپنے دل کے اندر وہ مضبوط عقیدہ رکھ کے آئیں کہ جب اس دہلیز سے یہاں سے گزرے تو رب آپ کو شفا عطا فرمائے. اس لیے یہ پیغام جو درباری علی بلاوڑا شیز ہے میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھونک ماروں گا، رب پھر سے چلنا شروع کرتا ہے بس آپ صرف میں سخت قسم کا بیزار ہوں ان لوگوں سے جو لوگ پیری کو دکان سمجھ کے بیٹھے ہوئے. پیری درویشی دکان کا نام نہیں ہوتا، درویشی معاشرہ کا نام ہوتا ہے. یہ لوگ ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کمانے کے لیے آئے. اس لیے یاد رکھیں نہ ہمارے ہاتھ میلے ہوں نہ پاؤں میلے ہوں. پھر پیری کیا نام ہے؟ کاش ہم نے اتنا اپنے آپ کو گرا دیا ہے کہ ہم کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اللہ کے بندوں کی ہم خدمت کریں. مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھیں کہ دیوانی بڑھیا نے حضور کو تپتے صحرا میں ہاتھ سے پکڑ لیا اور گھنٹوں حضور اس کی باتیں سنتے رہے. دو جہاں کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، وہ گھنٹو صحابہ پوچھے، صحابہ نے کہا یہ عورت دیوانی ہے یا رسول اللہ. اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا جانتے نہیں ہو یہ پوری 2 جہاں کے سردار کو تم نے تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا. تو حضور مسکرائے اور کہنے لگے اگر اس دیوانی بڑھیا کی بات میں نہ سنتا تو کائنات میں کون سنتا. ہم نے شریعت کے ان قانونوں کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت صرف جبے اور کبے میں رکھ دی، ہم نے درد دل ہٹا دیا ہے. لیکن یاد رکھو کائنات کی ساری چیزیں معافی ہے
لیکن جس نے کسی کا دل توڑا ہے اسے رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے دل و دماغ کے اندر، ذہن و گمان کے اندر یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم اس دہلیز پہ آئے ہیں، اللہ ہمیں یہاں سے شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ اپنے دل و دماغ کے اندر، اور یہ میرا آپ کو پیغام ہے، کوشش کیا کریں، اپنی عزت بھی بچایا کریں اور اپنی جان بھی بچایا کریں اور ساتھ میں اپنا ایمان بھی بچایا کریں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ اب اتنے لوگ کھڑے ہیں، بس میرا یہ پیغام ہے، میرے پاس آؤ یا نہ آؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس آؤ، لیکن یاد رکھو جھوٹوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ یقین کا تقاضا ہے۔ جو ہمارا شجرہ دیکھو، ہمارے باپ دادا کو دیکھو، بادشاہوں کو چھوڑ کے ہم آئے ہیں۔ ہم نے بادشاہوں کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے چھوڑا تھا کہ بادشاہوں کے دروازے پر دنیا کی روشنی تھی اور اس دروازے پہ معیشت کی روشنی نظر آتی۔ اس لیے اب میں نے جوانی پوری، میں نے 22 سال ہو گئے جاگتے ہوئے، اس لیے راتوں کو جاگتا ہوں۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کوئی کتنا درد کے اندر مبتلا ہے، میری چند لمحوں کی نیند کسی پر میں قربان کر دوں گا، محشر والے دن رب مجھے معاف فرما دے گا۔ اس لیے یہ پیغام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں اور سب سے کامل یقین رکھنے والے اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اس لیے یہ پیغام جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، بس آج اپنے دل و دماغ میں رکھ لیں کہ آج کے بعد ہم نے نہ تو ایمان کا سودا کرنا ہے اور نہ کسی شیطان کی دہلیز پہ جا کر اپنے جان کا سودا کر رہے ہیں۔ اس لیے دو بندوں کے خلاف ہوں میں، یا تو وہ انسانیت کا دشمن ہے یا تاجدار ختم نبوت کا منکر ہے، اس سے میری جنگ ہے، باقی اور کسی سے جنگ نہیں ہے، کیونکہ دو ہی لوگ جنت میں جائیں گے، ایک جس نے حضور سے بغاوت کی اور دوسرا جس نے اللہ کے بندوں کا دل توڑا ہے۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگ دم کے لیے اس نیت سے تیار ہو جائیں کہ اللہ ہمیں اسی دہلیز سے یہاں سے شفاعت عطا فرمائے۔ یہ نیت، یہ ارادہ کر لیں اپنے دل کے اندر۔ اور آخری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لو قلم تیرے ہیں۔